السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ چلیں جی، آج کی کلاس جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہماری کلاس نمبر 3 ہے اور ہمارے پاس جو ٹاپک ہے وہ ہے سونے جاگنے کے آداب۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آیت الکرسی کے بارے میں بہت ہی زیادہ ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ کس طریقے سے آیت الکرسی جو ہے وہ انسان کی رات بھر جو ہے وہ حفاظت کا باعث بن جاتی ہے، ذریعہ بن جاتی ہے۔ آج کی کلاس ہماری سٹارٹ ہوگی سونے جاگنے کے آداب کا PDF میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا تھا، ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ اور آج ہم نے پڑھنا ہے پیج نمبر 12 سے یعنی کہ 12 سے، اور یہاں سے ہے جی ہمارا مسنون دعائیں۔ ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہوپ سب لوگوں کو آواز آ رہی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہماری جو بات چیت ہو رہی تھی وہ تھا بستر پر آنے سے پہلے ساری تیاریاں کر لینا۔ جیسے برتن کچن میں آپ جائیں اس کو ڈھانپ لیجئے، گیس کے چولہے چیک کر لیجئے، گھر کے دروازے بسم اللہ پڑھ کے ہمیشہ بند کریں، کیونکہ جس دروازے کو بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان اس دروازے کو نہیں کھولتا۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم نے پڑھا کہ ایک سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں بیماریاں آسمان سے زمین کی طرف اترتی ہیں۔ اگر کوئی برتن بالکل بغیر ڈھکے پڑا ہو تو وہ جو بیماری ہے اس برتن کے اندر سما جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت چیزیں ہم نے ڈیٹیل میں پڑھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ منڈیر والی چھت کے بغیر ہم نہیں سو سکتے اس چھت پہ، کہ جس کے ارد گرد پردہ نہ ہو اس چھت پہ سونے سے منع کیا گیا۔ پھر یہ سب چیزیں جب ہم نے کی، پھر ہم نے وضو کیا، وضو کر کے ہم بستر تک پہنچے۔ بستر پہ پہنچ کے ہم نے جو چیزیں کی، سب سے پہلے اپنا بستر جھاڑنا، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے بستر جھاڑنا مسنون ہے، اور اپنی ہی چادر سے جو بھی چادر تہبند جو بھی چیزیں آپ کے پاس اویلیبل اس سے بستر جھاڑا جائے۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا سورہ ملک کی تلاوت، سورہ سجدہ، سورہ زمر، سورہ بنی اسرائیل، آیت الکرسی پڑھ کے سونا۔ اب اسٹارٹ ہونے جا رہے ہیں مسنون دعائیں، وہ دعائیں جو سنت سے ثابت ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آ کے یہ دعائیں پڑھا کرتے تھے، جس کے بعد رات کی جو نیند ہے وہ بھی عبادت بن جاتی ہے۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے، پھر یہ دعا پڑھے۔ آپ کو یاد ہے کہ پچھلے بھی ٹاپک میں ہم نے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ بستر کو 3 بار جھاڑ لینا چاہیے، لیکن بستر کو جھاڑتے ہوئے صرف وہاں پہ حکم تھا بسم اللہ کا۔ اب یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7393 ہے، جس میں اب یہ دعا ہے، وہ کون سی ہے؟ بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفع ان امسکت نفسی فاغفر لها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین۔ اب یہ دعا مشکل لگ رہی ہوگی، لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں نے ایپ بھی شیئر کی ہے، PDF بھی اس کا شیئر کیا ہے، اس کی ہارڈ کاپی بھی آپ لوگوں کو بتائیے کہ آپ کہاں سے لے سکتے ہیں۔ ان دعاؤں کو بار بار پڑھنے سے یہ زبانی آٹومیٹکلی یاد ہو جاتی ہے، باقاعدہ یہ بھی نہیں کرنا پڑتا کہ اچھا ہم اس کو بیٹھ کے زبانی یاد کریں۔ آج کی کلاس میں ہم جتنی بھی دعائیں کور کریں گے، کلاس کے اینڈ میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا مائک آن کروا کے ان کے ساتھ جو ہے یہ دعائیں جو ہے وہ پڑھوں گی۔ ٹھیک ہے، اب اس دعا کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اصل چیز ہے اس کا ترجمہ، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے، بستر جھاڑتے ہوئے ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ تو چلیں اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ بسمک ربی وضعت جنبی، اے میرے رب تیرا نام لے کر میں اپنا پہلو رکھتا ہوں اور تیرے نام ہی کے ساتھ اس کو اٹھاتا ہوں۔ اگر تو میری جان کو روک لے تو اسے بخش دینا، یعنی کہ سوتے ہوئے میں اگر میری جان چلی جائے تو مجھے بخش دینا، مجھے معاف کر دینا، اور اگر اسے واپس بھیج دے، یعنی کہ اس دنیا میں اس روح کو واپس بھیج دے میرے جسم میں، تو اس کی حفاظت فرمانا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ یہ کیا ہے خوبصورت دعا ہے کہ ہم بستر جھاڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ اللہ، جیسے آپ لوگوں کو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے بھی شیئر کیا تھا کہ جو نیند ہے وہ موت کی چھوٹی بہن ہے۔
تو یہاں پہ بندہ مومن اللہ سے کیا مانگ رہا ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو مجھے بخش دینا، اور اگر تو مجھے اور مہلت دے اس دنیا میں جینے کے لیے تو پھر مجھے میری حفاظت کرنا، اور اپنے نیک بندوں جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہے جی سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر جاتے تو فرماتے. پچھلی حدیث کون روایت کر رہے تھے؟ راوی کون تھے؟ ابو ہریرہ. ٹھیک ہے. اس والی حدیث کے راوی کون ہے؟ حضرت انس. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور ہماری کفایت کی اور ہمیں ٹھکانہ دیا. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے لیے نہ کوئی کفایت ہے نہ ٹھکانہ. کون سا ٹھکانہ؟ یعنی کہ بستر پر جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے کہ ہم نے کھانا بھی کھایا ہے، ہم نے پانی بھی پیا اور اس وقت ہمیں بستر بھی نصیب ہوا ہے. نیکسٹ چلتے ہیں جی. سیدنا زہیرہ نماری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر آتے تو فرماتے اللہم اغفر لی ذنبی واکس شیطانی وفک رہانی وثقل میزانی واجعل لی فی الندی الاعلی. اے اللہ میرے گناہ بخش دے، میرے شیطان کو دفع کر دے، میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے، میرے میزان کو بھاری کر دے اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے. ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کیا چیزیں مانگ رہے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی، اس کے بعد یہ کہ شیطان جو مجھے گناہوں میں جکڑے رکھتا ہے مجھے اس سے بچا لے. تیسری چیز جو نفس انسان کو الجھا دیتا ہے اور اللہ سے دور کر دیتا ہے مجھے میرے نفس سے آزاد کر دے. چوتھی چیز اعمال نامہ، یعنی کہ میزان میرے اعمال نامے کو آخرت کے دن بھاری کرنا، رائٹ سائڈ والے، اور مجھے اعلیٰ مجلس والوں میں شامل کر دے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ چلتے ہیں. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت کی جب تم بستر پر جانے لگو تو یہ دعا پڑھا کرو، پھر اگر تم فوت ہو گئے تو فطرت اسلام پر فوت ہو گئے. اللہم اسلمت نفسی الیک وفوضت امری الیک وجہت وجہی الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجأ ولا منجا منک الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اب اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ میں نے اپنی جان تیرے سپرد کی اور اپنا معاملہ تجھے سونپا. اب یہ انسان بستر پر جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری بات چیت کر رہا ہے اور خود کو تیری طرف متوجہ کیا اور اپنی پشت تیری پناہ میں دی. تجھ سے امید اور تیرے خوف کے ساتھ تیرے سوا کوئی جائے پناہ اور نجات نہیں. میں ایمان لایا تیری کتاب پر جو تو نے نازل کی اور تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کو تو نے بھیجا. تو انسان کے لیے یہ حدیث میں کیا آیا ہے کہ جب تم بستر پر جانے لگو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو. اگر تم فوت ہو گئے، روح واپس نہ آئی تو فطرت اسلام پر فوت ہو گئے. کیونکہ اس دعا میں ہم اقرار کر رہے ہیں کس چیز کا؟ اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کا، ایمان لانے کا، کتاب کا، جو کتاب نازل ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے اس میں. پھر ہم اللہ تعالیٰ کے سپرد اپنی جان کو کر رہے ہیں. تو اگر کوئی انسان سوتے ہوئے فوت ہو گیا اور اس نے دعا پڑھی تو وہ انسان حالت اسلام میں فطرت اسلام پر فوت ہوگا. آگے چلتے ہیں جی. اب یہ دیکھیں صرف بستر پر لیٹتے ہوئے کی ساری دعائیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم صرف ایک دعا سے آج تک ایک دعا کو صرف جانتے تھے، وہ کون سی تھی؟ اللہ بسمک موت واحیا. اب بہت سی دعائیں جو ہیں جن کو ہم جاننا شروع ہو چکے ہیں الحمدللہ. چلے جی. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے بستر پر لیٹتے ہوئے یہ دعا پڑھی تو اس نے ساری مخلوق کی بیان کردہ اللہ کی تعریفیں کہہ ڈالیں. یعنی کہ جو ساری مخلوق ہے، چرند پرند، مچھلیاں، جانور، اشرف المخلوقات، جس بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہیں تو یہ دعا ان سب چیزوں کا کمپنسیٹ ہے. دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی فافضل، اللہم انی اسألک بعزتک ان تنجینی من النار. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عنایت فرمائی. جگہ سے مراد یہاں پہ اس وقت بستر ہے. ٹھیک ہے. تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا اور پلایا.
تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا۔ اب یہاں پہ انسان نے سب سے پہلے شکر ادا کیا ہے رہنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رہنے کے لیے چھت دی، پھر شکر ادا کیا ہے کھانے کا اور پینے کا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے احسان انسان پہ کبھی لمیٹڈ کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ جب بھی احسان کرتے ہیں اپنے بندے پہ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ یہ انسان ہے جو ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے تیری عزت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ تو مجھے آگ سے نجات دے دے۔ اب سب چیزوں کی شکر گزاری کے بعد انسان آخر میں چاہتا کیا ہے؟ کہ مجھے اللہ تعالیٰ روز محشر جو ہے وہ دوزخ کی آگ سے بچا لے۔ ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آگ سے نجات دے دیں گے۔ نیکسٹ ہے جی سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو فرماتے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے میری کفایت کی اور مجھے رہنے کو جگہ عنایت فرمائی، مجھے کھلایا اور پلایا، اور وہ ذات جس نے مجھ پر احسان کیا اور بہت زیادہ کیا، جس نے مجھے دیا اور بہت خوب دیا، ہر حال میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اے اللہ، اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک، اے ہر چیز کے معبود، میں آگ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اوپر والی اور نیچے والی جو دعائیں ملتی جلتی ہیں، اللہ الحمدللہ الذی کفانی و آوانی و طعمنی و سقانی والذی من علی فافضل والذی اعطانی فاجزل، الحمدللہ علی کل حال، اللہم رب کل شیء و ملیکہ و الہ کل شیء اعوذ بک من النار۔ ٹھیک ہے جی، اوپر والی اور نیچے والی ملتی جلتی ہے، صرف لاسٹ سے جو ہے وہ چینجنگ آ جاتی ہے، لاسٹ والی جو لائن ہے نا اس میں چینجنگس ہیں۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ چلتے ہیں جی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجیے جو میں صبح و شام اور بستر پر لیٹتے وقت پڑھ لیا کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، یہ صبح شام کے اذکار میں بھی ہے اور بستر پر لیٹتے ہوئے بھی۔ اللہم عالم الغیب والشہادۃ فاطر السماوات والارض رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر شیطانی وشرکی۔ اے اللہ، اے ظاہر اور پوشیدہ، سب کچھ جاننے والے، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، ہر چیز کے رب اور اس کے بالغ، میں اس بات کو گواہی دیتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں اپنی ذات کے شر، شیطان کے شر اور اس کے شرک سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انسان یہاں پہ معافی بھی مانگ رہا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے، اور کس کس چیز کے شر سے بچتا ہے؟ سب سے پہلے انسان اپنی ذات کے شر سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگے کہ مجھے سب سے پہلے اپنی ذات سے بچا لے، شیطان کے شر سے بچا لے، اور اس کے شرک سے تیری میں پناہ میں آتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بستر پر جا کر یہ دعا پڑھے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر گناہ چھوڑنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے۔ پاک ہے اللہ اور سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو کیا بات بتائی گئی ہے؟ اب اس کا اجر کیا ہے کہ جو شخص بستر پر جانے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ 4تھ کلمہ ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی کو نہ ہو یہاں سے 4تھ ہے اور پھر یہاں پہ 3rd کلمہ ہے، ٹھیک ہے، 2 کلمے جو ہیں اکٹھے آئے ہیں، تو جو بھی انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ایسے کوئی اذکار کریں کہ 50 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں یا اس طریقے کی چیزیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں، تو کیوں نہ وہ عمل اپنایا جائے جو حدیث سے ثابت ہے۔ نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے اور کہتے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ اب اتنی دعائیں گزرنے کے بعد آئی ہے یہ دعا، اور وہ بھی کیسے کہ بستر پر لیٹ کر اپنا ہاتھ جو رائٹ سائڈ والا گال ہے اس گال کے نیچے رکھنا ہے، اور پھر پڑھنا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں اور زندہ ہوتا ہوں۔
سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دایاں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ لیتے، پھر 3 مرتبہ فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لے جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں سے لے کے اس پورشن کو ذرا ہائی لائٹ کر لیں، ضروری ہے یہ بہت زیادہ، باقی بھی ضروری ہے لیکن یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، میں چاہ رہی تھی کہ یہیں تک بس کروا دوں اور اب آپ لوگوں کو دعائیں یاد کرواؤں، اور ایک منٹ مجھے ذرا آگے سے دیکھنے دیں۔ یہ والی دعا اللہم رب السماوات تھوڑی سی زیادہ ہی لمبی ہو جاتی ہے، میرا یہی خیال ہے کہ کیوں نہ ہم یہیں پر اینڈ کریں، یہاں تک ہی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اور یہی دعائیں باری باری میں آپ لوگوں کو پہلے پڑھوا دوں، اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ کلاس میں پیج نمبر 14 سے سٹارٹ کریں گے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیے، اب میں آپ لوگوں کو پی ڈی ایف سے سکھا دوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے پی ڈی ایف یوز کرنا ہے دعائیں رات کو پڑھتے ہوئے۔ بیسیکلی ہماری جو دعائیں سٹارٹ ہو چکی تھیں وہ پیچھے سے آیت کرسی سے سٹارٹ ہو گئی تھی، بلکہ معوذتین سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات سے ہی سٹارٹ ہو چکی تھی، ٹھیک ہے، سورہ کافرون، سورہ اخلاص، یہاں سے آج ہم نے جو مسنون دعائیں پڑھی ہیں وہ بیسیکلی ہماری یہاں سے سٹارٹ ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ دعائیں کہاں پہ ایگزیکٹ مل جائیں گی۔ اچھا جی، پیج نمبر آئی تھنک 26 ہے، ٹھیک ہے، پیج نمبر 26 سب سے پہلے آیت الکرسی۔ یہ ساری دعائیں اب آپ لیے تو نہیں کہ رات کو نیند آئی اور اندر سے ڈھونڈ رہے ہوں گے ساری دعائیں، نہیں، ساری دعائیں اس پی ڈی ایف کے لاسٹ میں ترتیب وائز دی گئی ہیں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی 2 آخری آیات، سورہ کافرون۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اگر آپ لوگوں کے پاس ہارڈ کاپی ہے یا آپ لوگوں نے اس پی ڈی ایف کا شاپ پہ بھیج کے پرنٹ آؤٹ نکلوا لیا، تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لکھ لیں وہاں پیچھے سے دیکھ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری جب سونے لگتے تو آخری بات سورہ کافرون پہ اینڈ کر کے سوتے، پھر معوذتین کی حدیث چھوٹی سی کر کے ساتھ لکھ لیں، تسبیحات فاطمہ۔ اب یہاں سے سوتے وقت کے مسنون جو دعائیں ہیں وہ سٹارٹ ہو رہی ہیں، بسمک ربی وضعت جنبی، اس کے بعد الحمدللہ ذی اطعمنا وسقانا، اللہم اغفر لی ذنبی واقصی شیطانی، اللہم اسلمت نفسی۔ اب ان دعاؤں سے پہلے جو اجر لکھا گیا تھا حدیث، آپ لوگ یہاں پہ چھوٹی چھوٹی بریکٹس کے ساتھ لکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب میرے پاس بک تھی، میں ہاسٹل میں تھی، تب میں ان دعاؤں کے اوپر بالکل چھوٹی چھوٹی ہیڈنگز لکھ لیتی تھی تاکہ مجھے یاد ہو کہ اگر میں کوئی دعا پڑھ رہی ہوں تو اس کے بدلے مجھے اجر کیا ملنا ہے۔ الحمدللہ کفانی، آج ہم نے یہ بھی پڑھی ہے، الحمدللہ کفانی، اللہم عالم الغیب والشہادۃ، یہ صبح شام کے اذکار تھے اور رات کو سونے سے پہلے، اور یہ چوتھا کلمہ، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ ہم نے پڑھا۔ اللہم بسمی کا ساتھ میں لکھ لیں یہاں پہ کہ رائٹ سائڈ کے گال کے نیچے ہاتھ رکھ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اور یہاں پہ بھی آپ لوگ یہ بات نیچے لکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بک کے لاسٹ میں بالکل کہنے ترتیب کے ساتھ جو ہے ساری جو دعائیں ہیں وہ آپ کو نظر آ جائیں گی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں جی پی ڈی ایف کی طرف، میں آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرتی ہوں، مجھے ذرا آپ لوگ 1 منٹ دیجیے گا، میں آپ کو موبائل کے تھرو اسکرین شیئر کر کے دکھاتی ہوں کہ کس طریقے سے ہم جو ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایپ بھی میرے خیال میں شیئر کیا ہے لنک یا نہیں کیا مجھے کچھ یاد نہیں ہے، پھر بھی دوبارہ لنک شیئر کر دوں گی کہ کس طریقے سے ہم ایپ کے ذریعے جو ہے ان ساری دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں میں سے کوئی مائک آن نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، میں ذرا دوسری سائڈ سے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔
یہ ہے جی آپ لوگوں کے سامنے ایپ. اب آپ یہ دیکھیے آیت الکرسی سب سے پہلے واپس جاتی ہوں. دو آپ لوگوں کے سامنے اس طریقے سے بلاکس آئیں گے, سونے کے اذکار اور جاگنے کے. آپ نے سب سے پہلے سونے کے اذکار پہ کلک کرنا ہے. اس کے بعد آیت الکرسی ہے یہاں پہ. یہ آپ لوگوں کے پاس پلے کا بٹن ہوگا. آپ قاری صاحب کے ساتھ جو ہے اس آیت الکرسی کو پڑھ بھی سکتے ہیں. لینگویج بھی چینج ہو سکتی ہے آپ لوگوں کی, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. آپ سوئپ کرتے جائیں رائٹ سائڈ پہ. اب ہمارے پاس آیت الکرسی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آ چکی ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سورہ کافرون ترتیب کے ساتھ جس طرح ہم نے بک میں پڑھا تھا اسی طریقے سے ترتیب کے ساتھ ہمارے سامنے چیز آ رہی ہے. نیکسٹ ہے جی سورہ اخلاص یعنی کہ معوذتین, سورہ اخلاص اور پھر معوذتین. یہ ہے جی ہمارے پاس معوذتین, سورہ فلق اور سورہ ناس. اس کے بعد تسبیحات فاطمہ, ٹھیک ہے. اگر سمجھ نہ آئے یہ ورڈز کیسے پڑھنے ہیں تب آپ لوگ یہ والے پلے بٹن سے ایک دفعہ پڑھ بھی سکتے ہیں. نیکسٹ ہے جی آج جو چیزیں ہم نے پڑھی بسمک ربی وضعت جنبی. آپ لوگ اس طریقے سے نیچے سوئپ کرتے جائیں, نیچے کو لے کے جائیں اپنی اسکرین کو, موو ڈاؤن کریں. انگلش میں بھی آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہے, اردو میں بھی آپ کے پاس ٹرانسلیشن ہے. نیچے صحیح بخاری کے ریفرنس بھی ہے, آپ اس کو فیورٹ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اس دعا کو شیئر بھی کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہاں سے پلے کر کے اس دعا کو پڑھ بھی سکتے ہیں کہ اچھا یہ کس طریقے سے پڑھی گئی ہے, کوئی بھی ورڈ پڑھا نہ جا رہا ہو. پھر اب اس کو سوئپ کریں. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, جو ہم نے پڑھی کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور ہماری کفایت کی, ٹھیک ہے. یہ ساری وہی دعا ہے. نیکسٹ اللہم اغفر لی ذنبی والی دعا ہے, ٹھیک ہے. جس ترتیب سے آج ہم نے پڑھی ہیں دعائیں اسی ترتیب سے چیزیں ہیں. اللہم اسلمت نفسی الیکا, ٹھیک ہے. یہ والی دعا بھی ہم نے آج ہی پڑھی ہے, موو کر کے دیکھ لیں. جو بھی وہ والی دعا تھی جس میں ہم نے یہ ترجمہ پڑھا تھا کہ اللہ میں اپنی جان کو تیرے سپرد کرتا ہوں, ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے جی الحمدللہ الذی کفانی و آوانی. یہ والی دعا جاتی ہے ہمارے پاس, آج ہی پڑھی ہے. نیکسٹ والی بھی ہم نے دعا آج پڑھی ہے, سوئپ کرتے جائیں. اللہم عالم الغیبی, انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کے پاس اور اردو ٹرانسلیشن بھی ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد کلمہ چوتھا اور تیسرا جس میں سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر ہے جی اللہم بسمک اموت و احیا. نیکسٹ ہے جی اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک, ٹھیک ہے جی. کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو, پڑھی نہ جا رہی ہو, تو آپ نے یہاں سے کیا کرنا ہے, پلے کر کے اس کو پڑھ لینا ہے ایک دفعہ. تو یہ تھی آپ کے پاس ایپ سونے کے اذکار. اور اب اگر جاگنے کے اذکار جب ہم نیکسٹ پڑھیں گے تو آپ نیچے والے پہ کلک کریں گے کہ جب آپ جاگے تو آپ اس پہ کلک کر لیں, ٹھیک ہے. سونے جاگنے کے اذکار آپ کو پلے اسٹور پہ مل جائے گی. میں آپ کو پھر بھی لنک آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دوں گی. چلے جی, یہ تھا ہمارا ایپ کا سروے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا. ہوپ سو کہ آپ لوگوں کے لیے دونوں میتھڈ جو ہیں وہ ایزی ہوں گے ان کو اپنی روزمرہ روٹین میں شامل کرنا. چلیں اب ہم پڑھ لیتے ہیں دعائیں. آپ لوگوں میں سے جو دعا میرے ساتھ پڑھنا چاہے, ہم آئی تھنک مسلم دعاؤں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. وہ اپنا مائک جو ہے وہ آن کر سکتا ہے. صرف وہی اسٹوڈنٹ ہینڈ ریز کرے گا جس نے ساتھ پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں نہیں اناؤنس کروں گی کہ کون اپنا مائک آن کرے, صرف آپ لوگ اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں. جی سدرا صابر G9 مائک آن کر لیجیے. جی سدرا, چلیں جی شروع کرتے ہیں. میں ایک دفعہ پڑھاؤں گی, بالکل تھوڑا تھوڑا پورشن آپ نے میرے ساتھ وہ پڑھنا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسمک ربی وضعت جنبی. بسمک ربی وضعت جنبی. وبک ارفعه. وبک ارفعه. ان امسكت نفسي فاغفر لها.
أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها وإن أرسلتها فاحفظها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ایکسیلنٹ. اس کے بعد کون پڑھنا چاہتا ہے؟ جی اس کے بعد جو پڑھنا چاہتا ہے اپنا مائک آن کر لے، ہینڈ ریز کر لے. جی طلت امجد، مائک آن کر لیجیے. طلت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی طلت باجی شروع کرتے ہیں. الحمد للہ الذی اطعمنا الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وسقانا وکفانا وکفانا وآوانا وآوانا فکم ممن لا کافی وکم ممن لا کافی لہ لہ ولا مؤوی ولا مؤوی ولا مؤوی. ولا مؤوی. اللہم اغفر لی ذنبی اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی واخسأ شیطانی واخسأ شیطانی واخسأ شیطانی وفک رہانی وفک رحانی وثقل میزانی وثقل میزانی واجعلنی فی الندی الاعلی واجعلنی فی الندی الأعلى فی الندی الاعلی فی الندی الأعلى واجعلنی فی الندی الاعلی واجعلنی فی الندی الأعلى. ایکسیلنٹ. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد نیکسٹ اسٹوڈنٹ اپنا مائک آن کر لیجیے. نیکسٹ اسٹوڈنٹ ہے جی لاریب رحیم. جی لاریب. جی لاریب مائک آن کیجیے. آواز آ رہی ہے؟ سوری لائبہ سوری لائبہ رحیم. لائبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں لائبہ. اللہم اسلمت نفسی الیک. اللہم اسلمت نفسی الیک. سی لمبا ہوگا، جائے مدہ ہے. نفسی الیک نفسی الیک وفوضت امری الیک وفوضت امری الیک ووجہت وجہی الیک. ووجہت وجہی الیک. اس تا کو لمبا نہیں کرنا، ٹھیک ہے. ووجہت وجہی الیک
ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. دوبارہ سے پڑھاتی ہوں. لا ملجأ لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. Excellent. آمنت بكتابك الذي أنزلت. شاید لائبہ آواز آ رہی؟ مجھے آپ کی وائس نہیں آ رہی لائبہ. آپ کو آ رہی ہے آواز؟ مجھے نہیں آ رہی. شاید آپ کی سگنل ڈراپ ہو گئے. ٹھیک ہے لائبہ، جب تک آپ کے سگنل آتے ہیں کوئی اور اپنا ہینڈ ریس کرے، جس نے پڑھنا ہو یہیں سے میں اسٹارٹ کرواؤں. جلدی سے آ جائے. جی تبندہ یہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. آمنت بکتابک الذی انزلت. آمنت بكتاب الذي أنزلت. بکتابک الذی اسٹیپ کر لیجیے اس کے. اگر کمبینیشن لمبی ہے تو اس کے اسٹیپس کر لیتے ہیں. بکتابک الذی بكتابك الذي انزلت أنزلت ونبیک الذی ونبيك ارسلت الذي ارسلت. أرسلت. نیکسٹ چلتے ہیں جی نیکسٹ دعا پہ. الحمد للہ الذی کفانی وآوانی. الحمد لله الذي كفاني وأماني وآوانی. وآواني. الحمد للہ الذی اطعمنی وسقانی. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني. الحمد للہ الذی من علی فأفضل. الحمد لله الذي من علي فأفضل. اللهم انی اسألک بعزتک اللهم ان تنجینی من النار. أن تنجيني ان تنجینی. دوبارہ سے پڑھیں. ان تنجینی من النار. أن تنجيني من النار. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد مائک آن کر لیجئے یاسمین اعجاز. جی یاسمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی کفانی وآوانی. الحمد للہ یہ ایک جگہ ٹھہر نہیں رہا ہے. الحمد للہ الذی کفانی وآوانی. وآوانی وآوانی وأطعمنی وأطعمني وسقانی. وسقاني. سین تھوڑا سا لمبا ہونے کی کوشش کرے، تھوڑا چھوٹا رکھنا ہے. وسقانی. وسقاني یہ پتہ نہیں رہا، یہ ہل رہا ہے ایک جگہ ٹک ہی نہیں رہا ہے یہ چیز.
میں اس کو زوم آؤٹ اور زوم ان کر رہی ہوں، اب ایک جگہ ٹکے گا. رکیں ذرا، یہ آدھی دو ایک پیج پہ اور آدھی دو ایک پیج میں نا، اس وجہ سے. اب بتائیں ٹک گیا؟ نہیں ہو رہا ہے یہ، پتہ نہیں کہاں چلا گیا یہ. ایک منٹ. اس کی نا پارٹیسپینٹ سے نکل کے اسکرین پہ آئیں گے تو آپ کو نظر آئے گا. یہ اسکرین پہ ہی ہے، وہ غائب ہی ہو گیا جو میں پڑھ رہی ایسے تھی کریں، پھر سوئپ کریں، آپ دوسرے وہ ممبرز والی سائڈ نظر آ رہی ہوگی، سوئپ کریں تو آپ مین اسکرین پہ پھر آئیں گے. نیچے چھوٹے چھوٹے ڈاٹس بنے ہوں گے، چھوٹے 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 ڈاٹس. فرسٹ نہیں ہے وہ، میں نے اور والا. کچھ سخان. چلیے میں کسی اور کے ساتھ پڑھ لیتی ہوں. کوئی اور چلے مائک؟ ٹھیک ہے، وہ نہیں جی وہ ہو نہیں رہا ہے. کوئی بات، کوئی اور مائک ہینڈ ریز کر لیں. صدف مائک آن کیجیے. صدف ہیں کلاس میں؟ جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے صرف نام لیا اور ادھر سے آپ نے ہینڈ ریز کر لیا، دیکھ لیں پھر. جی میم. جی باقی مونا اور ارم نہیں آئی؟ جی میم، ان سے میری ایکچولی آج بات نہیں ہوئی ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں آئی ہے، ورنہ منا تو کنیکٹ ہو جاتی ہیں. ارم کا تھوڑا سا ایک مسئلہ رہتا ہے لی کی وجہ سے. ٹھیک ہے چلیے جی شروع کرتے ہیں. یہیں سے پڑھیں گے. والذی من علی فافضل. والذی من علی فافضل. پھر پڑھیں. میم یہ جو ہے یہ باقاعدہ میری اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے. اچھا والذین من علیہ بدلا. والذی من علی فافضل. اسکرین پہ آ رہا ہے؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. والذین والذی من علیہ بدلا وافضل. فافضل. ٹھیک ہے. والذی والذی اعطانی اعطانی فاجزل. فاجزل. الحمد للہ الحمد للہ علی علی کل کل حال. حال. اللہم اللہم رب رب کل شیء کل شیء وملیکہ وملیکہ وإلہ وإلہ کل شیء کل شیء اعوذ بک اعوذ بک من النار. من النار. ٹھیک ہے جی، بارک اللہ فیکم. اس کے بعد اگلا مائک آن کریں. رافیہ ہے؟ رافیہ اویلیبل ہے؟ رافیہ ہو جائیں، تبسم ہو جائے. تبسم اویلیبل ہے؟ وعلیکم السلام. چلیں تبسم پڑھیے. اللہم عالم الغیب والشہادہ اللہم عالم الغیب والشہادہ فاطر السماوات والارض فاطر السماوات والارض رب كل شيء ومليكه رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشر الشيطان وشركه. وشركه. ٹھیک ہے جی، اگلا بھی میرے ساتھ ہی پڑھیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لا
إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وله الملك وهو على لہ الملک سے تھا، لہ الملک سے تھا. وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان اللہ والحمد للہ. سبحان اللہ والحمد للہ. تبسم اسکرین شو ہو رہی ہے؟ کسی ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. میرے لیے اسکرین شو ہو رہی تھی. ہاں شرین، میں وہی آپ کا میسج دیکھ رہی تھی. اچھا، میں نے اس کو دوبارہ پاز کر کے دوبارہ کیا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں شو ہو رہی. چلیں. والا کے نام آئے ہیں اپنے، لیکن اسکرین شو نہیں ہو رہی. تبسم آپ کی طرف ہو رہی ہے؟ تو بندا کو بھی ہو رہی ہے. چلیں شرین، ایک دفعہ میٹنگ لیو کر کے دوبارہ آئیں. ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹے دو ہیں. ایمان فاطمہ ہیں. ایمان فاطمہ اویلیبل ہے؟ ایمان مائک آن کریں گی؟ اچھا جی. ہنا اویس اگر مائک آن کرنا چاہیں. ختیجہ بی بی، مریم اصغر، شبانہ، شہناز، آپ میں سے کوئی بھی مائک آن کرنا چاہے. آخری دو دعائیں رہ گئی ہیں. جی وعلیکم السلام. چلیے شبانہ بٹ جی پڑھیے. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم بسمک اموت و احیا. اللہم قنی عذابک. قنی عذابک اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. یوم تبعث عبادک. ٹھیک ہے. چلیں یہیں تک آپ لوگوں کو میں نے پڑھایا تھا، اور آپ لوگوں کے ساتھ آسان رستہ بھی میں نے شیئر کر دیا ہے کہ کس طریقے سے آپ لوگ جو ہیں وہ اپنا پہلے رات کے اذکار موبائل میں اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، ڈاؤن لوڈ کر کے اس ایپ کو، اور آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. ایپ یہ وائی فائی کے بغیر بھی ایپ چلتی ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ وائی فائی اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیجیے. اس کے بعد وائی فائی ہو نہ ہو آپ کی جو ایپ ہے وہ چلتی رہے گی. چلیں جی کلاس ہم اپنی آف کر لیتے ہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ میرے خیال میں نیکسٹ سنڈے میں نہیں ٹائم رکھوں گی، کیونکہ سنڈے کو کوئی نہ کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے. سیٹرڈے ڈے رکھیں گے یا کچھ ایسا دن اور رکھیں گے، لیکن سنڈے کے علاوہ انشاءاللہ نیکسٹ 4 کلاس جو ہے نا نیکسٹ ویکینڈ پہ انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.